بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لیکچر 1 کا پارٹ 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے لیکچر 1 کی پریویس ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھیں تو آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اسے دیکھیں تاکہ لیکچر کی کنٹینیوٹی برقرار رہے۔ تو چلتے ہیں سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کی طرف۔ 1955 سے 1964 تک جو کمپیوٹر ڈیولپ ہوئے انہیں ہم سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اس جنریشن میں ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کر کے ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی یوز کی گئی۔ یہ ہم ٹرانزسٹر کی پکچر دیکھ رہے ہیں۔ ٹرانزسٹر اور ویکیوم ٹیوب کا کانسیپٹ سملر ہے کہ الیکٹرک کرنٹ کے فلو کو کنٹرول کرنا، لیکن ٹرانزسٹر ویکیوم ٹیوب کے مقابلے میں اسمالر، فاسٹر، چیپر، انرجی ایفیشینٹ اور ریلائبل ہے۔ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے پنچ کارڈ پر ہی ریلائی کیا جو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر میں یوز ہوا تھا۔ میگنیٹک ٹیپ ہی یوز ہوئی ڈیٹا کو ایکسٹرنلی سیو کرنے کے لیے۔ فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز ایک وقت پر ایک کام کر پاتے تھے، لیکن سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر سیم ٹائم میں ملٹیپل ٹاسک کر پاتے تھے۔ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کے لیے مشین لینگویج ڈیولپ کی گئی تھی جس میں 0 اور 1 کی کمبینیشن کے کوڈ ہوتے تھے، جبکہ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اسمبلی لینگویج ڈیولپ کی گئی۔ اسمبلی لینگویج میں پروگرامر کمپیوٹر کو ورڈز میں انسٹرکشن دیتا تھا۔ پروگرامر اور مشین کے درمیان اسمبلر ہوتا تھا جو ورڈز کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈیورنگ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر ہائی لیول لینگویج بھی ڈیولپ ہوئی جس میں فورٹران یعنی فارمولا ٹرانسلیٹر، یہ لینگویج انجینئرز اور سائنٹسٹ یوز کرتے تھے۔ کوبول کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج، یہ انگلش لائک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج تھی جو بزنس مین کامرس پرپس کے لیے یوز کرتے تھے۔ بیسک بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ، یہ لینگویج اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتی تھی کہ وہ سمپل کمپیوٹر پروگرامز کمپیوٹر کے لیے لکھ سکیں۔ کمپیوٹر جو مشہور ہوئے ان میں IBM 1400 سیریز تھا، IBM 700 سیریز تھا اور جنرل الیکٹرک 635 نمایاں تھا۔ اب چلتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف۔ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کے لیے ہمیں اسٹل ایئر کنڈیشننگ ریکوائرڈ تھی کیونکہ ٹرانزسٹر بھی ہیٹ جنریٹ کرتے تھے، اور اس کی فریکوینٹلی مینٹیننس ریکوائرڈ تھی، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے دیکھنا پڑتا تھا کہ کوئی ٹرانزسٹر بند تو نہیں ہوا۔ کمرشل پروڈکشن واز اسٹل ڈیفیکلٹ اینڈ کاسٹلی، یعنی یہ مارکیٹ میں اسٹل اویلیبل نہیں تھا اور اسے پرچیز کرنا ڈیفیکلٹ اور کاسٹلی تھا۔ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر 1964 سے 1975 تک جتنے کمپیوٹرز ڈیولپ ہوئے انہیں ہم تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کا نام دیتے ہیں۔ اس جنریشن میں ٹرانزسٹر کو ریپلیس کر کے انٹیگریٹڈ سرکٹ ٹیکنالوجی جسے IC بھی کہتے ہیں یوز کی گئی۔ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پکچرز ہیں ICs کی۔ ایک IC میں بہت سے ٹرانزسٹر، رجسٹر اور کیپیسٹر ہوتے ہیں۔ انٹیگریٹڈ سرکٹ ICs کی ڈیولپمنٹ نے تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کا سائز اسمال کر دیا جس سے یہ اور بھی ریلائبل اور ایفیشینٹ ہو گئے۔ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر میں مانیٹرز اینڈ کی بورڈز کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے ہم مانیٹرز کا یوز کرتے تھے اور ان پٹ فیڈ کرنے کے لیے ہم کی بورڈ کا یوز کرتے تھے۔ یہ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کا مانیٹر اور کی بورڈ ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن میں ہم میگنیٹک ٹیپ یوز کر رہے تھے، جبکہ میگنیٹک ڈسک یوز کی گئی ڈیٹا کو ایکسٹرنلی اسٹور کرنے کے لیے۔ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کم ہیٹ جنریٹ کرتے تھے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کے مقابلے میں۔ مینٹیننس کاسٹ بہت کم تھی کیونکہ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر فیل نہیں ہوتے تھے
اور وہ بہت کم خراب ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مینٹیننس کاسٹ بہت لو تھی۔ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر مارکیٹ میں اویلیبل تھے اور انہیں پرچیز کرنا ایزی تھا اور یہ چیپر تھے۔ تھرڈ جنریشن کے جو ٹپیکل کمپیوٹرز تھے اس میں IBM 360 اور ICL 900 نمایاں ہیں۔ 1975 سے آج تک جتنے کمپیوٹر ہیں انہیں ہم فورتھ جنریشن کمپیوٹر کا نام دیتے ہیں۔ اس جنریشن میں انٹیگریٹڈ سرکٹ کو ریپلیس کر کے مائکرو چپ، جسے مائکرو پروسیسر بھی کہتے ہیں، ٹیکنالوجی یوز کی گئی۔ یہ ہمارے پاس کچھ مائکرو پروسیسر کی پکچرز ہیں۔ مائکرو پروسیسر ایک سنگل سلیکان چپ ہوتی ہے جس میں تھاؤزنڈ آف انٹیگریٹڈ سرکٹس بلٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر دیکھے جس سے انٹائر روم ریکوائرڈ ہوتا تھا فکس اور انسٹال کرنے کے لیے، اور فورتھ جنریشن کمپیوٹر میں دیکھیں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی چپ ہے جو ایک ہاتھ میں بھی سما لیتی ہے۔ کہاں فرسٹ جنریشن کے وہ بڑے بڑے کمپیوٹر جو پورا روم لیتے تھے، اور فورتھ جنریشن کمپیوٹر صرف اس سے جو اسپیس چاہیے وہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ فورتھ جنریشن کمپیوٹر پچھلی جنریشن کے کمپیوٹر سے سائز میں اسمال ہوتے ہیں اور ان کا رزلٹ بالکل ریلائبل ہوتا ہے اور کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو بھی رزلٹ ہمیں ملتے ہیں اس پر ہم ریلائی کر سکتے ہیں۔ فورتھ جنریشن کمپیوٹر کے لیے ایئر کنڈیشننگ بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ فورتھ جنریشن کمپیوٹر پچھلی جنریشن کے تمام کمپیوٹر سے فاسٹ پرفارم کرتے ہیں، اور ڈیورنگ فورتھ جنریشن کمپیوٹر جو لینگویجز ہمارے پاس ڈیولپ ہوئیں وہ ہائر لیول لینگویجز کہلاتی ہیں، مثلاً C اور C++۔ فورتھ جنریشن کمپیوٹر بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور ان کمپیوٹرز میں ہارڈ ویئر فیلئر بہت کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ مینٹیننس بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ یہ کمپیوٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ بہت آسانی سے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ فورتھ جنریشن کمپیوٹر تمام جنریشنز کے کمپیوٹر سے سستے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ففتھ جنریشن بھی ہے کمپیوٹر کی جو پریزنٹلی چل رہی ہے، اور آگے بھی اس پر مزید ڈیولپمنٹ ہوں گی۔ یہ جنریشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پیرالل پروسیسنگ پر بیس کرتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹرز میں ایسی ایبلٹیز پروگرام کی جائیں، یعنی ایسی ایبلٹیز ڈالی جائیں کہ وہ انسانوں کی طرح تھنک کر سکے، اپنے ایکسپیرینس سے لرن کر سکے اور ڈیسیجن لے سکے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان کسی روڈ سے گزر رہا ہو اور اس روڈ پر کوئی ایک گڑھا ہو اور اس گڑھے میں اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب وہ وہاں سے گزرے گا تو اس گڑھے کا خیال کرے گا اور کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ وہ اپنے پریویس ایکسپیرینس سے سیکھ چکا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کو بھی ایسا بنایا جائے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے لرن کر سکے، تھنک کر سکے اور ڈیسیجن لے سکے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو تھا ہمارے پاس وہ تھا پیرالل پروسیسنگ، کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک پرابلم یا ٹاسک ہے، اگر اس پرابلم یا ٹاسک کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور ہر حصہ سیم ٹائم سولوشن کے لیے ایگزیکیوٹ ہو، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ٹاسک جلدی سے سالو ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پیرالل پروسیسنگ کی ایک ایگزامپل ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک پرابلم ہے یا ایک ٹاسک ہے اور ہم اسے ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں پیرالل پروسیسنگ کی مدد سے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اس پرابلم کو ڈیوائڈ کریں گے۔ یہاں اس ایگزامپل میں ہم نے اس پرابلم کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، 1 2 3 اینڈ 4۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ ہر پارٹ جو ہوگا وہ ایک ہی ٹائم پر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا۔ فار ایگزامپل، پارٹ 1 ایگزیکیوٹ ہوگا اور اسے ہم اسائن کر دیں گے پروسیسر 1۔ ٹاسک نمبر 2 کو ہم اسائن کر دیں گے اس پروسیسر کے لیے جہاں اس کی پروسیسنگ ہوگی۔ ٹاسک 3
اسے ہم اسائن کریں گے اس پروسیسر کو جہاں وہ ایگزیکیوشن کرے گا، اور فائنلی جو چوتھا حصہ ہوگا، لاسٹ پارٹ ہوگا، وہ ایگزیکیوٹ ہوگا اس پروسیسر میں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو جسٹ سیک آف ایگزامپل، اگر آپ کو اس حصے کو سالو کرنے کے لیے 1 منٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس حصے کو بھی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے 1 منٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس حصے کو بھی 1 منٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس حصے کو بھی 1 منٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو یہ پوری پرابلم کتنے منٹ میں سالو ہوگی؟ 1 منٹ میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سملٹینیسلی ایک ساتھ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوں گے، تو یہ پرابلم ہمارے پاس 1 منٹ میں سالو ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس فرسٹ جنریشن کمپیوٹر ہوتے جہاں بیچ پروسیسنگ ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا؟ چونکہ بیچ پروسیسنگ میں ایک وقت پر ایک ہی ٹاسک سالو کیا جاتا ہے، تو فرسٹ پارٹ جو ہوتا پہلے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا، یہ اپنا پورا 1 منٹ لیتا، جب یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا تو وہ دوسرے پارٹ کی طرف آتا، تب وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا، یہاں بھی اسے 1 منٹ لگتا، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ تھرڈ پارٹ میں آتا، اور تھرڈ پارٹ میں بھی وہ 1 منٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے لیتا، اسی طرح فورتھ پارٹ میں پھر آتا جہاں یہ 1 منٹ لیتا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اس طرح بیچ پروسیسنگ میں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس 1 2 3 4 یعنی 4 منٹ ریکوائرڈ ہوتے۔ 5th جنریشن کمپیوٹر میں جو لینگویجز یوز ہو رہی ہیں ان میں C++، جاوا اور .NET نمایاں ہے۔ اب کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں 5th جنریشنز کی۔ میپس اینڈ ڈائریکشنز، جیسا کہ آپ میپس اور ڈائریکشنز کے بارے میں جانتے ہوں گے، آپ کے سیل فونز میں بھی میپس کی اپلیکیشنز انسٹال ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لوکیشن سیٹ کر دیتے ہیں جہاں آپ نے جانا ہو، لوکیشن سیٹ کرنے کے بعد میپ آپ کو خود ہی ڈائریکشن بتاتا ہے، یعنی کوئی ہیومن نہیں ہوتا، کوئی انسان نہیں ہوتا جو آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہو، بلکہ وہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس اسمارٹ کارز اینڈ ڈرونز۔ اسمارٹ کارز اور ڈرونز ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن میں کوئی ڈرائیور یا پائلٹ نہیں ہوتا، بلکہ انہیں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، ڈرون کو ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اس نے اس لوکیشن میں جا کر ٹارگٹ ہونا ہے۔ اسمارٹ کارز میں آپ ڈائریکشن بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، ڈائریکشن بتانے کے بعد اسمارٹ کارز آپ کو خود ہی لے کر جاتی ہیں، انسان کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ ویڈیو گیمز بھی ہمارے پاس ایگزامپل ہو سکتی ہیں 5th جنریشن کی، جس میں یوزر جو گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر سیکنڈ پلیئر کوئی انسان نہ کھیل رہا ہو تو وہ کمپیوٹر کھیل رہا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر اپنے ڈیسیجنز لے رہا ہوتا ہے۔ روبوٹس بھی ہمارے پاس 5th جنریشن کی ایگزامپل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلز میں یا ریسٹورانٹس میں انسانوں کی جگہ روبوٹس کام کر رہے ہوتے ہیں اور سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیچ ریکگنیشن بھی ایک 5th جنریشن کی ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ اسپیچ ریکگنیشن ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان جو بھی بولتا ہے کمپیوٹر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یا آپ کے موبائل فونز میں بھی اپلیکیشنز ہوں گی جس میں آپ جو بھی ورڈ بولیں گے کمپیوٹر اس کو لرن کرے گا اور وہ آپ کے سامنے لکھ کر لے آئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے
بڑے بڑے شاپنگ مالز یا ہوٹلز میں دیکھا ہوگا، ان کے جو ڈورز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں. جب بھی کوئی انسان دروازے کے قریب یا ڈور کے قریب پہنچتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اوپن ہو جاتے ہیں. یہاں ہمارا لیکچر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. تو سمری دیکھ لیتے ہیں لیکچر 1 کی کہ ہم نے کیا سیکھا. وی ہیو لرنڈ کہ واٹ از کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم کمپیوٹر کو پریفر کیوں کرتے ہیں کہ اسے یوز کریں. اور لاسٹ آؤٹ لائن جو ہم نے دیکھی، ہم نے یہ جانا کہ کمپیوٹر کی جنریشنز کون کون سی ہیں، اور تمام جنریشنز کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر 1 سمجھ آ چکا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کوشچن کسی کا ہو تو وہ ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آنسر کروں. نیکسٹ ویڈیو میں لیکچر 2 لے کر حاضر ہوں گا. تب تک اللہ حافظ. اگر آپ نے بلوچستان ایگریکلچر کالج کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ فیوچر میں آپ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں. اللہ حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.